لیکن پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ نے کبھی اپنے فیصلہ نہیں کیا، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر ذرا رائے کس حد تک تقسیم ہے؟ کیا زیادہ لوگ کا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر آنا چاہیے ہے، یا ایک چھوٹی گروپ کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر آنا چاہیے؟ پارٹی میں اس حوالے سے کتنی تقسیم ہے اور کس تناسب سے ہے؟ تقریباً یہ تو اکثریت کا اوپینین یہ ہے، لیکن چونکہ خان صاحب سے ہم نے ملک دینے ہوں گے، اس کو ہم بتائیں گے کہ کم از کم اس پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا جائے اور اس کی کسی کاروائی کا حصہ نہ بنا جائے، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ نظام چلے، ہم چاہ رہے تھے کہ ملک چلے، ہم چاہ رہے تھے کہ ملک میں امن آئے، لیکن یہ ہمیں دیواق لگانا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان سب سے مضبوط لیڈر ہے، دیکھیے ہم تو اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بے شک ہم پرامن جیت کریں گے، لیکن یہ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سزائیں دے کے اس قسم کا کاروائی کر کے یہ ہمیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے اور ہم پیچھے ہٹیں گے، غلط فہمی ہے۔ خدا کی قسم ایک فیصد بھی ہمارے اندر کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اسد بلکہ انہوں نے مہربانی کی۔ یہ میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ الیکشن میں جہاں جہاں آپ کی ڈی سیٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کریں گے، ابھی آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ گوہر صاحب کا میں بیان سن رہی تھی، وہ تو کہتے کہ 60 سے 65 ایسی نشستیں ہیں جن کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، یعنی 60-65 اگر لوگ نااہل ہوتے ہیں تو ان نشستوں پہ آپ نامنیٹ نہیں کریں گے امیدوار؟ یہ تو بہت بڑی تعداد۔ بالکل ہم نہیں کریں گے نامنیٹ، یہ خود جو ہے نا اس سسٹم کو گرائیں گے۔ کون اس اسمبلی کو مانے گا، کون اس کی قانون سازی کو مانے گا، کیا اس کی انٹرنیٹ سے؟ دیکھیں انہوں نے تو ایک ڈرامہ بچایا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کیا، اور یہ جو ہے نا نہ علمی کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور اس کا ہم نے کہا جوڈیشل کمیشن بناؤ، مطلب آ جائے گا سچ نا، کون ذمہ دار ہے؟ لیکن انہوں نے ایک طرفہ تلوار لٹکائی ہوئی ہے، عدالت کے اوپر زبردستی سے پیسے دے رہے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہم جو ہے نا، میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مسلسل میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی انٹیگریٹی کا ہے، دیکھو وقت گزر جاتا ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، یہ وقت جو ہے تاریخ آپ کو یاد کرے گی۔ اگر آپ اس وقت جو ہے نا اس چیزوں پہ آپ سموٹو نہیں دیتی، اور آپ نے جو ماتحت عدالت ہے جس میں جس طرح ظلم اور جبر اور زبردستی فیصلے ہو رہے ہیں، جس میں نہ پروسیجر اڈاپٹ ہوتے ہیں، نہ جو طریقہ کار سب کچھ چھوڑ کے آپ یہ کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح کو عدالت ہو اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس کیا انٹرنیشنل کورٹ پہ جائیں؟ اس لیے چیف جسٹس سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم نے اس چیزوں کو دیکھے، اپنی انٹیگریٹی بھی بچائے، عدالتوں کو بھی بچائے، اور عوام کا انصاف جو ہے اس کا توقع اگر عدالت سے ختم ہو جائے تو پھر تو ملک پہ اسد کیسر صاحب، لیکن آپ پوری کافی عرصے سے اپنی جماعت کی سیاست کو، ملک کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب ہم حکومتی کیمپ سے بات کرتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں جی کہ گفتگو ہونی چاہیے ہے، مذاکرات آگے کا حل ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کس سے بات کریں؟ تحریک انصاف کے اندر ایک شخص کا بیان دوسرے شخص سے نہیں ملتا، سینٹ کی نشستوں کے اوپر آپ کی جماعت میں ہر گروپ کی ایک اپنی نشست تھی اور کہا گیا تھا کہ جی یہ درست ہے، یہ درست ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بیانات کے اوپر آپ کی جماعت میں مختلف ترجمان ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کنٹرول میں کون ہے، کس سے بات کریں، کس کے پاس مینڈیٹ ہے، کس کے پاس اتھارٹی ہے، کون ہے جو زبان آ کے دے کے جائے گا آگے تو پھر اس پہ عمل بھی ہوگا۔ دیکھیے ہمارا پولیٹیکل کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی تمام سیاسی فیصلے کرتی ہے، اس میں ہم نے ہمیشہ ڈسیجن جو ہے نا وہ دیے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ فاشسٹ حکومت جو ہے نا وہ ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہے۔ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ ہم نے مذاکرات شروع کی، یعنی کہ اتنے اختیار نہیں ہے حکومت کی کہ عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، جو ہمارے مذاکرات کا تاثر ہوا تھا کس وجہ سے ہوتا؟ بھائی ہم جو بھی فیصلہ کریں گے، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ہم اس سے مشاورت نہیں کریں گے، اس سے اوپینین نہیں لیں گے، تو ہم کیسے جو ہے نا آگے بڑھیں گے؟ اس لیے ہم نے جو اس کا ختم کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ صرف ہماری ایک ملاقات کر دیں، تو مطلب حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تو بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ابھی بھی مقتدرہ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے ہم ابھی تو چونکہ الائنس کی پلیٹ فارم سے میں بات کروں گا، تو چونکہ میں سیکرٹری جنرل بھی ہوں تو میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ آپ کس سے بات کرتے کس سے نہیں کرتے۔ ابھی تحریک ہے، جدوجہد ہے، ابھی ہم نے مذاکرات جو ہے نا کوئی نہیں ہونے ہیں، ابھی ہم نے تحریک کو اعتبار
ٹھیک ہے، اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں اگر حکومت سے کہ سیاسی جو چہرے ہیں ان سے بات کرنی ہو، فار ایگزامپل پی ایم ایل این سے رانا ثناء اللہ صاحب کو نامینیٹ کیا گیا ہے، سردار ایاز صادق صاحب بھی اس کمیٹی کی تشکیل دے رہے تھے، تو اس سے حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کریں گے آپ لوگ؟ سب سے پہلے تو مذاکرات سنجیدہ ہوں گے تو پھر دیکھیں گے. یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں تو اس وقت کوئی ہمارا سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف اتنے کیسز ہے اس کو میرٹ پہ عدالت فیصلہ کرے. اس پہ حکومت بھی جو انفلوئنس ہے اس کو ختم کیا جائے. ہم اس کو رہائی اس طرح نہیں چاہتے کہ آپ اس کو تو ویسے 2 سال ہو گئے اور لیگلی قانونی طور پر جب وہ کسی کیس پہ ضمانت نہیں ہوتی اور وہ کیس چلتا رہتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کی ضمانت کا رائٹ بن جاتا ہے. صحیح. ابھی تو اس کے ضمانت میں اس کا حق بنتا ہے. تو اس کے باوجود ہم تو کوئی ڈیل نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف کرے. ہم صرف عدالت سے انصاف چاہتے ہیں. ابھی انصاف کے جیسے ابھی لیڈر آف اپوزیشن کی وفاق میں کیا صورتحال ہے ایسے کیسے صاحب؟ کیونکہ عمر ایوب صاحب کو تو نااہلی کی ان کے اوپر تلوار تھی، وہ اب آ گئی ہے نااہلی. پھر اس کے علاوہ وہ گرفتاریوں سے بھی اس وقت اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. تو اس وقت اپوزیشن لیڈر کے تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسمبلی میں یہ تو ایک آئینی خلا بھی ہے. دیکھو اس کو نہ آئین کا پرواہ نہ قانون کا پرواہ، کوئی طریقہ بنا لیں گے اور کوئی کسی بھی کر لیں گے اور پھر چلائیں گے. یہ شیم ڈیموکریسی ہے. فاسسٹ حکومت شکست خوردہ لوگ اس میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی نہ اخلاقیات ہے نہ مورلٹی ہے. اس نے تمام جو حدود کراس کرتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ تو پیکا ایکٹ کو لائے ہیں، پیکا ایکٹ کے ذریعے بنا گنڈا پور صاحب کے حوالے سے آج جو عمران خان صاحب کے بیانات منظر عام پہ آئے اس میں سے اندازہ یہ انہوں نے کہا کہ اگر آپریشن نہیں روک سکتے خیبر پختونخوا میں تو استعفیٰ دے دیں. کچھ ناراضی کا اظہار کیا ہے خان صاحب نے. آپ کو لگ رہا ہے گنڈا پور صاحب کی کرسی مضبوط ہے خیبر پختونخوا میں؟ نہیں، میں نے ابھی سنا نہیں ہے. چلے ویسے بتا دیں ان کی کرسی مضبوط ہے گنڈا پور صاحب کی؟ خان صاحب کے بیان کو اگر ایک طرف بھی رکھتے ہیں ہم، کرسی تو مضبوط ہے. کیونکہ قابل تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کی جتنی ایم پی ایز ہے کچھ ایک ہی برتن ہیں، کوئی جلے گا نہیں. باقی اگر یہ کوئی گولڈن راج ہے اس طرح کوئی طریقہ کرے گا تو ان کی اپنی منفی ہے، مطلب وہ یہ بھی کر لے یہ بھی دیکھ لے. لیکن اگر یہ کوئی عدم اعتماد لانا چاہتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ. 100 عدم اعتماد دیکھتا ہے ناکامی ہوگی. ہمارے ورکر جو ہے نا وہ ڈٹ کے اپنی لیڈر کے حکم پہ فیصلہ کریں گے جو عمران خان کا. صحیح. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کیسے صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف موجود تھے.